تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: المسلم اخو المسلم۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام: واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف عبادت ہی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام نام ہے عقائد کی درستگی، عبادتوں کی انجام دہی، اخلاق، معاملات اور معاشرت کی درستگی کا۔ ان 5 عناصر کو ملا کر اسلام تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، سارے کے سارے انسان تھے۔ انسانوں کے درمیان میں زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کے ذریعے سے ہی وجود میں آتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے انسانوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ماں باپ کے راستے سے دنیا میں آتا ہے، جب اس کو اولاد ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ماں باپ کہلانے کا مستحق بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پیدائش کا جو سلسلہ رکھا ہے، جب ایک ایک آدمی کو کئی اولاد ہوتی ہے، خاندان بھی بڑھتا ہے، رشتے ناتے بھی بڑھتے ہیں، تعلقات بھی بڑھانے پڑتے ہیں۔ ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والی کئی ایک اولاد آپس میں بھائی اور بہن کہلاتی ہے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا: الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ نبی کو، قیامت تک آنے والے نبی کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں اسلام دیا ہے، جو اپنے ماننے والوں کو 100% رہبری کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں معلومات نہ ہو، جانکاری نہ ہو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اسلام میں اس مسئلے کی کوئی رہبری نہیں ہے۔ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے،
اور زندگی گزارنے کے ہر طور اور طریقوں کی رہبری موجود ہے۔ گزشتہ کچھ جمعہ سے اسلام میں جو معاشرتی زندگی ہے، جسے ہم گھریلو زندگی کہتے ہیں یا خاندانی تعلقات جسے کہا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں اسلام کی کیا رہبری ہے وہ تفصیل سے باتیں آ رہی ہے گزشتہ کئی جمعہ سے۔ اسلام میں اولاد کے کیا حقوق ہے وہ باتیں بھی آ چکی، ماں باپ کے کیا حقوق ہے وہ باتیں بھی آ چکی، شوہر بیوی کے کیا حقوق ہے وہ باتیں بھی آ چکی ہے۔ آج اسلام میں برادرانہ تعلقات کے کیا حقوق ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ہے۔ بھائیوں کے بارے میں اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، بہنوں کے بارے میں اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بھائیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا نمونہ ہے، اس کے کچھ نمونے آج ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کی ایک لوتی اولاد بنایا تھا۔ آپ کی ماں حضرت آمنہ اور آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان دونوں سے آپ تنہا تھے، آپ کا کوئی سگا بھائی یا سگی بہن نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ بھی انسان تھے اور خاندانی تعلقات بھی نبھاتے تھے، تو آپ کے بہت سارے چچیرے پھپھیرے بھائی تھے، بہنیں بھی تھیں۔ چچیرا رشتہ یہ وہ رشتہ ہے جو آج کے زمانے کے اندر ناقابل التفات سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کے کچھ بھائی دودھ شریک بھائی بھی تھے، یعنی انہوں نے اور اللہ کے نبی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو وہ دودھ کے رشتے کے بھائی ہو گئے تھے۔ ایسے 4-5 تھے، ایک حضرت جعفر، ایک حضرت عثمان بن مظعون، ایک حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، ایک حضرت ابو سلمہ اللہ کے نبی کے پھوپھو کے لڑکے، پھپھیرے بھائی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا اور جو تعلق تھا، وہ تعلق قیامت تک دنیا میں آنے والے مسلمانوں کے لیے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کے سلسلے میں بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ 10 بھائی تھے، جن میں سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس مسلمان بنے تھے۔ حضرت عباس کو بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے آپ کے چہیتے چاچا، غمخوار چاچا خواجہ ابو طالب، وہ بھی کثیر العیال تھے، ان کو بھی اولاد زیادہ تھی۔ بچپن میں مکہ میں اللہ کے نبی نے خاندان کے بڑے لوگوں کو ایک مرتبہ جمع کیا، جمع کر کر ان کے سامنے آپ نے ایک تقریر کی۔ وہ تقریر کیا تھی؟ دراصل خاندان کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے اوپر کس طریقے سے پوری کرنے کی ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہے، وہ تفصیل تھی اصل اس میں۔ تو اس میں آپ نے اپنے چچا خواجہ ابو طالب جو بوڑھے ہو چکے تھے اور جن کی 10 سے زائد کچھ اولاد تھی، آپ نے خاندان کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ چچا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی اولاد بھی زیادہ ہے، لہذا آپس میں ان کی اولاد کو بانٹ لیں گے ہم تربیت کے لیے، تاکہ چچا کے اوپر بوجھ ہلکا پڑے، ان کا بوجھ ختم ہو جائے۔
چنانچہ آپ کے اس مشورے کو خاندان کے بڑے بڑے بوڑھوں نے بہت پسند کیا، اور حضرت ابو طالب کی جو اولاد تھی اس اولاد کو لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا تربیت کرنے کے لیے، پالنے کے لیے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں حضرت علی آئے تھے، جو چھوٹے تھے بالکل۔ حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے، لیکن آپ نے چچا کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کو گود لے لیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی تربیت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام جعفر تھا، جو اسلام میں جعفر طیار کے نام سے مشہور تھے۔ انہیں طیار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا تھا۔ جس ہاتھ میں جھنڈا تھا دشمن نے وہ ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت جعفر نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، دوسرے ہاتھ سے وہ جھنڈے کو تھام لیا، تو دشمن نے اس دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی وار کر دیا، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ تو حضرت جعفر نے اپنے ان دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اس طریقے سے جھنڈے کو تھاما، گرنے نہیں دیا، کیونکہ جنگوں کے اندر کسی کا جھنڈا گر جانا ان کے ہارنے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تو جب دشمن نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کے کٹنے کے باوجود بھی انہوں نے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، تو دشمن نے ایک نیزہ مارا، ان کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے اندر جعفر دو ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جعفر کو دو پر دے دیے، اور جعفر جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں ان پروں کے ذریعے سے۔ طیار کے معنی اڑنے والے کے ہی ہے، اسی لیے عربی میں طیر پرندے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اڑتا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار جو مسلمانوں میں 32ویں مسلمان، 32ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے، حضرت خواجہ ابو طالب کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک اور ایک چچا تھا، ابو لہب، بہت مشہور ہے، آپ کا دشمن، اللہ کا دشمن، اللہ والوں کا دشمن۔ ابو لہب کی ایک بانجی تھی جن کا نام تھا سویبہ۔ اس عورت نے تینوں کو دودھ پلایا تھا۔ ایک اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی حضرت جعفر جو خواجہ ابو طالب کے بیٹے تھے، دوسرے آپ کے ایک اور ایک چچا تھے عبد الاسد، ان کے بیٹے تھے عبداللہ جو ام سلمہ کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے، اور تیسرے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں نے حضرت سویبہ سے دودھ پیا تھا۔ تو اس اعتبار سے حضرت جعفر اللہ کے نبی کے دگنے رشتے کے بھائی ہو گئے، ایک تو دودھ کا رشتہ ہے اور دوسرے چچیرے بھائی کا رشتہ ہے۔ حضرت جعفر دیکھنے میں اللہ کے نبی کے جیسے لگتے تھے، اور جب نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب، اور مکہ کے دشمنوں کا ایک قافلہ نجاشی کے پاس گیا تھا شکایت کرنے کے لیے مسلمانوں کی، اسلام کی، تو نجاشی بادشاہ کے سامنے جس نے کھڑے ہو کر زوردار تقریر کی تھی، جس کے پاس نجاشی بادشاہ بھی اسلام کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی تھی، کیونکہ حضرت جعفر کو غریبوں سے بڑا پیار تھا۔ آگے انشاءاللہ ان کا واقعہ اور بھی آئے گا۔ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں کی، بے سہاراؤں کی بہت مدد کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کا نام ابو المساکین رکھا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہودیوں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، جنگ خیبر جو مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا، مقام خیبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر مدینہ آئے، تو آپ نے دیکھا کہ جعفر جو حبشہ میں ہی تھے
اور اس وقت وہ ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے. گویا اللہ کے نبی کو ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یوں فرمایا کہ میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ آج مجھے جو خوشی ہو رہی ہے وہ خوشی میرے بھائی جعفر کے آنے سے ہو رہی ہے یا یہودیوں کے مقابلے میں فتح خیبر کی خوشی ہو رہی ہے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے دودھ شریک بھائی، اپنے چچیرے بھائی سے کتنا پیار تھا، کتنا لگاؤ تھا اور کتنی محبت تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے گئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قافلے کو ٹکڑیوں میں بانٹتے تھے، الگ الگ جماعتوں میں بانٹتے تھے. الگ الگ لوگوں کی ایک جماعت سفر کے لیے طے ہوتی تھی کہ پہلے یہ جائے، پھر اس کے بعد یہ جائے، پھر اس کے بعد یہ جائے. سب سے آخری جو قافلہ تھا اس سفر کے اندر، اس قافلے میں اللہ کے نبی تھے اور آپ کے چچیرے بھائی حضرت جعفر تھے. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور سارے لوگ اپنے جانوروں سے اترنے لگے تو اللہ کے نبی اپنے بھائی حضرت جعفر کے پاس گئے جو اونٹ پر سوار تھے. اللہ کے نبی نے ان کے چہرے پر دھول جم گئی تھی، ان کے بالوں میں. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت جعفر کے چہرے کو اور ان کے بالوں کو صاف کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. جب عمرۃ القضاء کے موقع پر اللہ کے نبی کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، جو جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی سیدہ عمارہ. حضرت عمارہ چھوٹی بچی تھی. عمرۃ القضاء کے موقع پر اللہ کے نبی کے سامنے جب حضرت عمارہ آئی تو اللہ کے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کو اپنے چچا یاد آ گئے اور حضرت حمزہ کی وہ بے دردی سے کی جانے والی شہادت آپ کو یاد آئی، کس بے دردی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا. تو چچا کی لڑکی کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا غم تازہ ہو گیا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس بچی کا سہارا بن جائے، اس بچی کو اڈاپٹ کر لے، اس بچی کو اپنی پرورش میں اور اپنی کفالت میں لے لے. 3 لوگ سامنے آئے. حضرت علی سامنے آئے کیونکہ ان کی بھی وہ چچیری بہن ہوتی تھی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ سامنے آئے اور حضرت جعفر سامنے آئے. اللہ کے نبی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں آپس میں لڑنے کی نوبت آ گئی کہ میں اس بچی کا سرپرست بنوں گا، میں اس بچی کو اپنے ذمے میں لوں گا، میں اس کو پالوں گا. پھر اللہ کے نبی نے مداخلت کی اور آپ نے اس بچی کو حضرت جعفر کے حوالے کیا، کیونکہ حضرت جعفر کی بیوی حضرت اسما وہ اس بچی کی خالہ بھی ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا العم والد الخالۃ والدہ. چچا کا مرتبہ اسلام میں باپ کے برابر ہے اور خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے. جب حضرت جعفر کے گھر میں اس بچی سیدہ عمارہ کی ایک خالہ حضرت اسما حضرت جعفر کی بیوی ہے تو آپ نے 2 بنیادوں پر فیصلہ کیا کہ یہ بچی حضرت جعفر کو دی جائے. ایک تو بنیاد یہ تھی کہ خالہ اس گھر میں تھی اور خالہ ماں کے برابر ہے اور ماں کے جیسا پیار دے سکتی ہے خالہ. اور دوسرے یہ کہ خود حضرت جعفر ام المساکین تھے، غریبوں سے، بے سہاراؤں سے آپ کو بے پناہ محبت تھی. جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت جعفر کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کے گھر میں جا کر غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ نے ان کے بچوں کو اپنے قریب کیا، ان کے پیشانیوں کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے گلے سے لگایا، کیونکہ اسلام کے اندر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا اجر اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ہے. اور جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور ان کے ساتھ غمخواری کرتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے انا وکاف الیتیم کہاتین
آپ نے یہ 2 انگلیوں کو کھڑا کر کر فرمایا کہ کل جنت کے اندر میں اور یتیم بچوں کی پرورش کرنے والے، یتیم بچوں کے سہارا بننے والے ایسے ہوں گے. یعنی جنت کے اندر ان کا دونوں کا مرتبہ ایسے ہوگا، نبی کا مرتبہ اور کسی یتیم کا سہارا بننے والے کا مرتبہ. تو اپنے بھائی حضرت جعفر کے انتقال اور آپ کی شہادت کے بعد اللہ کے نبی آپ اپنے بھائی کے گھر جا کر آپ نے غم کا اظہار کیا. اور فطری بات تھی کہ انسان کے بھائی کی اگر شہادت ہو جائے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کا غمگین ہونا ایک فطری بات. اور اس فطری تقاضے کی بنیاد پر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان کے بچوں کو اپنے قریب لیا، ان کے سہارا بنے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے ایک اور دو شریک بھائی تھے، حضرت ابو سلمہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ بہت مشہور ہے. یہ حضرت ابو سلمہ بھی ایک طرف اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی تھے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے چچیرے نہیں بلکہ پھپھیرے بھائی تھے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہونے کی بنیاد پر غیر معمولی محبتوں والا معاملہ تھا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے اور آ کر آپ نے دعا کی. دعا کے کلمات حدیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اپنے بھائی کے گھر گئے، ان کے انتقال پر آپ نے دعا کی، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، ورفع درجتہ فی المہتدین، اور تیرے جو ہدایت یافتہ بندے ہیں ان بندوں میں ابو سلمہ کا جنت میں مرتبہ اونچا کر دیجئے، وخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کے گھر والوں کو ابو سلمہ سے بہترین سرپرست عطا کیجیے. اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی بیوی جو بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے ہیں، اب ان کا سہارا کون بنے گا؟ مولانا صاحب یہ مسجد کو جو ہے درگاہ مت بناؤ آئندہ جمعہ سے، اگربتیاں لگا کے ڈسٹرب کر دے رہی ہے. اگر بولے تو اود کا دھواں دیں گے انشاءاللہ حیدرآباد سے لا کے. بہت خطرناک اود ہے. بعض لوگ جو ہے وہ 20 روپے کا عطر لگا کے آتے، سردی ہو جاتی سونگنے والوں. بدلیں گے انشاءاللہ، میں حیدرآباد کے جب لے کے آتا ہوں. وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، تھوڑا اچھا اود لا کے لگائیں گے انشاءاللہ. انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی، اس کے بچے یتیم ہو جاتے. اب اگر خاندان کا کوئی ذمہ دار ان کا سہارا نہ بنے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی بیوہ کی اور یتیموں کی روڑ پر آ جاتی. اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ میرے بھائی ابو سلمہ کی مغفرت کیجئے اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ابو سلمہ کا مرتبہ اونچا کیجئے، اور ابو سلمہ کے بیوی بچوں کے واسطے بہترین ذمہ دار عطا کیجئے، ابو سلمہ سے زیادہ ذمہ دار، اور ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرمائیے. حضرت ابو سلمہ کی جو اہلیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے آ کر یہ دعا کی اور ابو سلمہ کے آنکھوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. گویا اسلام کے اندر مرنے والے بھائی کے ساتھ اس طریقے سے بھی محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہے، آپ نے بتایا. اور آپ نے جو دعا دی، ظاہر بات ہے کہ دعا کس کے منہ سے نکلی تھی؟ نبی کے منہ کی دعا تھی، نبی کے زبان رسالت سے نکلی ہوئی دعا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا. دعا کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ ابو سلمہ کے لیے اور ابو سلمہ کی بیوی اور ان کی اولاد کے لیے ابو سلمہ سے بہترین سرپرست مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نظام ایسا بنایا، اپنے نبی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی. اللہ کے نبی نے اپنے بھائی کی جو بیوہ عورت تھی حضرت ام سلمہ، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیا. ابو سلمہ ام سلمہ کے لیے جتنے
بڑے شوہر ہو سکتے تھے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک صحابی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں شوہر کے لیے نبیوں کے سردار امام الانبیاء کو قبول فرما لیا۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ابو سلمہ کے 4 بچے تھے، ان کے انتقال کے بعد ابو سلمہ نے اپنے پیچھے 4 بچوں کو چھوڑ کر مرے۔ ایک بچے کا نام عمرو تھا، ایک بچے کا نام سلمہ تھا، اور ایک بچی کا نام زینب تھا، اور ایک بچی کا نام درہ تھا۔ گویا 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں، باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے باپ بھائی کے انتقال پر جا کر دعا دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ اس بیوہ عورت کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا۔ اب ابو سلمہ سے بہترین انسان حضرت ام سلمہ کو مل گئے، اور اب ان جو 4 معصوم بچے تھے یتیم ہو گئے تھے۔ ابو سلمہ سے بہتر والد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اپنی بھائی کی بیوی سے نکاح کیا، اور ان 4 بچوں کو، عمرو کو، سلمہ کو، درہ کو، زینب کو، اللہ کے نبی نے اپنی کفالت میں لے کر ان بچوں کی آپ نے پرورش کی۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حضرت سیدہ عمارہ تھی، آپ کے چچا کی لڑکی، حضرت حمزہ کی لڑکی، جس کو حضرت جعفر نے اپنی پرورش میں دیا تھا، آگے چل کر اللہ کے نبی نے حضرت سیدہ عمارہ کا نکاح اپنے منہ بھولے بیٹے اور اپنے بھتیجے حضرت ام سلمہ کے بیٹے حضرت سلمہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کا رشتہ فرمایا۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہاں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر خاندانی تعلقات کو جوڑے رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعت، اگر تمہارے سے کوئی تمہارے رشتہ دار تعلقات کو ختم کرنا چاہے تب بھی تم ان کے ساتھ تعلقات کو ختم مت کرو، آپس میں تعلقات کو جوڑو۔ رشتہ داری کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو لگا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ رشتوں کو قائم کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رشتے ناتوں کو نبھائے گا اور تعلقات کو مینٹین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کی برکت سے اس کی عمر میں برکت دیں گے۔ انسان کی عمر میں برکت کا اور انسان کے لمبی عمر والا ہونے کا اسلام میں ایک راز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ دارانہ تعلقات ہے، جو حقوق ہے، ان حقوق کو انجام دیجیے آپ۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو تمہارے نبی کا کوئی خاص بھائی نہیں تھا، تمہارے نبی کی کوئی خاص بہن نہیں تھی، تھے تو وہی چچیرے بھائی چچیری بہنیں، تھے تو وہی پھپھیرے بھائی پھپھیری بہنیں، یا دو شریک بھائی دو شریک بہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ تاریخ کی، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے برتاؤ کو دیکھ کر ایک کے بعد دوسرے، یکے بعد دیگر آ کر اسلام میں داخل ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن آپ کا چچا، خاص چچا ابو لہب، کتنا کٹر دشمن تھا آپ کا، لیکن ابو لہب کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی کے اپنے چچیرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات تھے، ان تعلقات کو دیکھ کر آگے چل کر ابو لہب کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے بھی مسلمان بن گئے۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام معتب تھا۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ کو فتح کیا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ابو جہل کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، جو فلاں فلاں جگہ پر داخل ہو جائے وہ بھی معاف۔ یعنی گویا آپ نے یہ فرمایا اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم سب بخشے بخشائے ہو۔ آج تمہارا نبی محمد یہاں پر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج یہاں پر محمد اسلام کے اندر انسانیت کی جو بنیادی تعلیمات ہے ان تعلیمات کو بتانے کے لیے آیا ہے اور ان تعلیمات کو عملی طور پر برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے اپنے کٹر سے کٹر دشمنوں کو معاف فرمایا، آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا۔ جب اللہ کے نبی کا مکہ مکرمہ کے اوپر فتح مکہ کے بعد ہولڈ ہو گیا تو ابو لہب جو آپ کا کٹر دشمن تھا، آپ کا چچا، اس کے یہ جو 2 بچے تھے عتبہ اور معتب، یہ دونوں بھاگ کر کہیں چھپ گئے تھے، مقام افرا نامی ایک جگہ پر جا کر چھپ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے دشمن چچا کے، آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ آپ کو اپنا کٹر بھتیجا ہونے کے باوجود دشمن سمجھتا تھا، اس کی دشمنی اتنی کٹر تھی کہ جب اللہ کے نبی نے صفا مروہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تھا تو سب سے پہلی مخالفت
اور آپ کے خلاف میں سب سے اونچی آواز ابو لہب کی تھی. آپ نے لوگوں سے کہا تھا اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب نے کہا تھا تبن لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اے محمد سارا دن تیرے لیے نحوست والا ہو، تیرے لیے بربادی والا ہو. کیا اسی چیز کے لیے ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے تو نے ہم کو یہاں پر بلایا تھا؟ چچا، خاص چچا ہونے کے باوجود دشمنی کا، عداوت کا، نفرت کا، بغض کا اس درجے اظہار، جب اس نے اس بات کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو ابو لہب نے جو بددعا دی تھی، اللہ نے اس بددعا کو پلٹا کر ابو لہب کے منہ پر مارا. اور قرآن مجید کے اندر 30واں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قل هو اللہ کے سورے سے پہلے سورہ ابو لہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ لہب، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت میں ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے اللہ نے بددعا کی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے 2 ہاتھ شل ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے لیے اس کا مال کام آیا، نہ اس کی محنتیں، اس کی کارگزاریاں کام آئی. پھر اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جنگلوں کو جا کر لکڑیاں اٹھا کر لا کر سر پر گٹی باندھ کر لاتی تھی، لا کر بیچتی تھی، پیسہ کماتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بددعا کے بعد، قرآن مجید کے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد، جب وہ جنگل جا کر لکڑیاں لے کر آ رہی تھی اور لکڑیوں کی گٹھیری اپنے گلے میں اس طریقے سے ڈال کر، جس طریقے سے آج سرما کے دنوں میں خواتین مفلر باندھتی ہے یا اپنا دوپٹہ باندھتی ہے، ڈال کر لا رہی تھی، قرآن کی اس بددعا کے نتیجے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کے نتیجے میں اس کی لکڑیوں کا گٹھر پیچھے چلا گیا اور وہ جو اس نے باندھ رکھا تھا اس کو پھانسی پڑ گئی اور وہ مر گئی. ایسا کٹر دشمن ابو لہب، اور ایسی کٹر دشمنی رکھنے والی آپ کی چاچی ابو لہب کی اہلیہ. اب مسئلہ ہے اس کے 2 لڑکوں کا. فتح مکہ ہو گیا، سارے لوگ آ کر مسلمان بننے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو لہب کے لڑکے کہاں؟ اتبا نظر نہیں آتا، معتب نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ پھر جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو پھر ایک صحابی گئے، جا کر ان دونوں کو تلاش کیا اور تلاش کر پکڑ کر لائے. وہ تو ڈر رہے تھے کہ ہم تو دشمن خدا، دشمن رسول ابو لہب کے بچے ہیں، کہیں نبی ہماری گردن نہ اتار دے. جب وہ آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے حاضری دی تو آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. آپ نے کہا کہ میرے بھائیوں مسلمان بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ابدی دین کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے چچیرے بھائی عتبہ اور معتب یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے. پھر اللہ کے نبی نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، کعبۃ اللہ کے اندر ان دونوں کو لے کر گئے اور جا کر اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کا کپڑا پکڑا اور پکڑ کر اپنے 2 چچیرے بھائیوں کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ میں میرے ان 2 بھائیوں سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے. اندازہ لگائیے کہ یہ کون بھائی ہے؟ کٹر دشمن، جس کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کے اندر مثال کے طور پر بیان فرما دیا. جب تک سورہ لہب قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی، اس چچا کی میرے نبی سے دشمنی کو بھی دنیا پہچانتی رہے گی. اس کٹر دشمن چچا کے لڑکے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں میرے چچیرے بھائیوں سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے. تھوڑی دیر کے بعد دعا ختم کر آپ پلٹے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی، آپ ہنس رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی، یہ ہنسی کیسی؟ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ میں نے میرے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، اب یہ بھی ہمیشہ کی ہمیشہ جنت کے اندر رہنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ یہ آپ کا برتاؤ تھا. وہی ابو لہب کی 2 بیٹیاں بھی تھی، ایک کا نام درہ تھا اور ایک کا نام سبیعہ تھا. یہ 2 بچیاں الگ الگ موقع پر مدینہ آئی اور آ کر مسلمان بن گئی. جب یہ مدینہ آئی تھی تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان 2 عورتوں کو لوگ تانے دیتے تھے، ارے دیکھو درہ آئی ہے، یہ وہی درہ ہے جس کے باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ لہب کو نازل فرمایا. سبیعہ جب آئی تھی عورتیں ان کو تانا دیتی تھی، ارے یہ وہی دشمن خدا ابو لہب کی بیٹی ہے، اس کا باپ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا. جب اللہ کے نبی کے سامنے سبیعہ آئی اور درہ آئی، آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہم تو مسلمان بن کر مکہ سے ہجرت کر یہاں آ گئے ہیں، لیکن یہاں عورتیں ہمیں تانا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تیرا باپ اللہ کا دشمن تھا، تیری ماں اللہ کی دشمن تھی. یا رسول اللہ ان باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. جیسا ہی اللہ
اللہ کے نبی نے اپنی چچیری بہنوں کی اس تکلیف کے بارے میں سنا، فوری آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو مسجد کے اندر مسجد نبوی میں جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر آپ ممبر پر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آپ نے ممبر پر بیٹھ کر نیچے منڈی ڈالی، اپنے چہرے انور کو نیچے جھکایا، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میرے خاندان کے لوگوں کے بارے میں لوگ میرے دلوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں یاد رکھنا جو آدمی میرے خاندان کے لوگوں کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جو آدمی مجھے تکلیف دے گا اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی چچیری بہنوں کے ساتھ کون سے چچا کی لڑکیاں تھیں، یہ وہ چچا نہیں تھے جو ابو طالب جنہوں نے 45 سال تک میرے نبی کی سرپرستی کی تھی اور میرے نبی کے لیے ڈھال کا سامان بنے تھے، بلکہ یہ وہ چچا کی لڑکیاں تھیں جس چچا کی دشمنی تاریخ اسلام کے اندر روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اس کی دشمنی قرآن مجید کے اندر سورہ لہب کی شکل کے اندر موجود ہے۔ ایسے چچا کی بچیوں کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتاؤ کہ مدینہ کی عورتیں انہیں تانا دیتی ہیں تو نبی آ کر مدینہ کی عورتوں کو اور ان کی ان حرکتوں پر لگام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے خاندان کی بچیوں کے بارے میں، میرے خاندان کے رشتے کے بھائیوں کے بارے میں ایسا مت کرنا۔ اللہ کے نبی نے بتایا، یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے چچیرے بھائیوں کی تربیت فرمائی، چچیرے بھائیوں کی آپ نے تربیت فرمائی، حضرت علی کی بچپن سے آپ نے تربیت فرمائی، اور حضرت علی جب جوان ہو گئے، کہنے کو تو وہ اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی تھے، آپ کے چھوٹے بھائی لگتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی کی تربیت کرنے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ حضرت علی کا اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے لخت جگر ہے، فمن آذاہا آذانی، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کی بچپن سے تربیت کرنے کے بعد ان کے ساتھ میں فرما دیا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان کو اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں اس کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو خاص بھائی تو نہیں تھے، رشتے کے یہ کچھ 2-4 بھائی تھے، اللہ کے نبی نے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، آپ نے ان کی شادیاں تک کی، اگر شادی کے بعد وہ اگر شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تب بھی آپ نے ان کی بیوہ عورتوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کیا، آپ نے ان کی اولاد کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کیا، اور آپ اپنے بھائیوں کی تربیت فرماتے۔ اللہ کے نبی کے ایک چچا تھے حضرت عباس، حضرت عباس کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خالہ تھی جن کا نام تھا حضرت میمونہ، جو اللہ کے نبی کی اہلیہ بھی تھی، ہماری ایمانی اور روحانی مائیں۔ کبھی کبھی حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی اپنی خالہ کے پاس یعنی اللہ کے نبی کے گھر بھی آ جاتے۔ اللہ کے نبی جب تہجد کے اندر اٹھتے، ایک دفعہ اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، ازواج مطہرات آپ کے وضو بنانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے پانی رکھ دیا کرتی، آپ تہجد کے لیے اٹھے تو آپ کے آنے سے پہلے وضو کا پانی تیار تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جان حضرت میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ نے کہا کہ یہ پانی عبداللہ نے رکھا۔ حضرت عبداللہ چھوٹے بچے تھے 6-7 سال کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس بچے کو قرآن مجید کا علم عطا فرما اور اس بچے کو قرآن مجید کے علم کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اتنا بڑا عالم بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کے قوم کے اندر ایک بڑا عالم ہوا کرتا تھا، میری قوم کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا لقب ہے حبر الامہ، امت کے اندر سب سے بڑے عالم۔ اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت، قرآن مجید کے ایک ایک ٹکڑے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو علم دیا تھا، آج اسلام کی تاریخ میں، اسلامی لٹریچر کے اندر، قرآن کی تاریخ کے اندر ہزاروں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں قرآن مجید کی تفسیریں ہیں۔ جتنا علم آپ کو قرآن مجید کی آیتوں کا ملے گا، ان سارے علم کا مرکز کہیں نہ کہیں جا کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم سے جڑتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا علم صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک علاقے میں ان کو معلم بنا کر بھیجا دین سکھانے کے لیے. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے وراثت کا علم نہیں معلوم، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد کو کیا ملے گا مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائی علی کو فیصلوں کا علم سکھا دیجئے. آج اسلامی لٹریچر کے اندر جو فقہ ہے، جو ایک سلیبس ہے اسلام کا، اس کے اندر سب سے زیادہ فیصلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت علی کے لیے علم کی دعا کی اور آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس شہر کا مین انٹرنس ہے. اگر کوئی انسان علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دروازے کے پاس آنا پڑے گا، بغیر دروازے کے انسان شہر کے اندر یا عمارت کے اندر داخل نہیں ہوتا. آج پوری دنیا کے اندر جتنے علماء ہیں ان سارے علماء کے پاس جتنا بھی علم ہے یہ سارا کا سارا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے چھن کر آتا ہے. اور حضرت علی کو یہ کمال ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ خاندان کے اندر اگر کوئی بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کی کیسی سرپرستی کی جاتی. یہ نہیں کہ چھوٹا بھائی جب تک زندہ ہے تو اس کی ہمدردی کرنا ہے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ اور اس کی جو یتیم اولاد ہے ان کی بھی دیکھ بھال کرنی، یہاں تک کہ ان بچوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا اور ان بچوں کی شادیاں کر دے دینا. یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھائیوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا ہو جائیں. ہاں، نفرتیں کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں مادیت آتی ہے وہاں نفرتیں پیدا ہوتی. ایک ماں سے پیدا ہونے والی اولاد میں آپس میں نفرتیں وہیں پیدا ہوتی ہے جہاں پراپرٹیوں کے سلسلے میں جھگڑے جنم لیتے ہیں. یا نفرتوں کی دوسری بنیاد ماں باپ کی غلط تربیت ہو سکتی ہے، ورنہ جب ماں باپ نے ان دونوں کے ذریعے سے کئی ایک اولاد وجود میں آئی ہے اور ان سب کا آپس میں دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ رشتے کے بھائی بہن آپس میں ایسے دشمن بن جائے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی اور بہنوں کی مردہ صورتیں دیکھنے کے لیے وہ تیار نہ ہو؟ اگر کسی معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً اس معاشرے کا اسلام کی ان برادرانہ تعلقات سے دور دور تک کا تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا اپنے بھائیوں کے لیے جب تک وہ زندہ رہے ان کی سرپرستی کرنا. اور اگر آپ کا بھائی بڑا ہے تو اس بھائی کو اپنے باپ کے برابر درجہ دینا، اس کا احترام کرنا، اس کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا. اور اگر وہ بھائی چھوٹا ہے تو اس بھائی کی سرپرستی کرنا. یہ نہیں کہ چھوٹے بھائی کما کر دیتے رہیں اور بڑا بھائی ساری کی ساری پراپرٹی کو گول کر جائے. یہ نہیں کہ باپ بڑے بیٹے کو سامنے رکھ کر پراپرٹیوں کا نگہبان بنائے اور یہ اپنے بڑے ہونے کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائیوں کا سب کچھ دبا جائے. یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان دنیا کے اندر کسی کے ایک انچ برابر بھی اگر زمین دبا لیتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنائیں گے، ایک ہار بنائیں گے آگ کا، اور اس کے گلے میں ڈال کر اس کا عذاب اس کو دیا جائے گا. آپسی معاملات کے معاملے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، حقوق کو ادا کرنے کے معاملے میں اللہ کے نبی نے امت کو اللہ سے ڈرایا ہے اور عملی طور پر ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے نبی نے یہ برتاؤ کر بتایا ہے. اگر اللہ کے نبی کی ان پاکیزہ تعلیمات کو آج اپنا لیا جائے تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خاندانوں میں بے اطمینانیاں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. آج کے لوگ باہر کے لوگوں پر تو بھروسہ کرنے تیار ہے لیکن اپنے خونی رشتے کے بھائی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں محبتوں کی جگہ پر نفرتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور ہمارے دلوں میں ایثار کی جگہ پر، ہمدردی کی جگہ پر مفاد پرستیوں نے، خود غرضیوں نے اور اپنی دنیا اور اپنے
اولاد کے لیے بھائیوں کے حق دبانے کے مقاصد نے جگہ بنا لی، جس کے لیے آج بھائی بھائی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سلسلے میں، اپنے بہنوں کے سلسلے میں، اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں، اپنے خاندان والوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمارے بھائی زندے ہیں ان کے ساتھ حقوق والا برتاؤ کرنا، اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرنی۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے اندر جان دیں گے، ہاتھ پیر کے اندر طاقت دیں گے، ان بھائیوں کو یاد کر 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 دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو بہترین توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے، اور ہمارا جو خاندانی نظام ایک قسم کا جھراسا ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمارے امت محمدیہ کے خاندانی نظام کے پایوں کو مضبوط فرمائے، اور اس کی بنیادوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توانائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت